فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایسے عجیب الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد میں عبادت کرتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیا کر یہ کام، لیکن نماز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے بزنس میں بھی تو دخل اندازی شروع کر دے. کیا ہو گیا بھائی؟ یہی تانے آج کل مولویوں کو دیے جاتے کہ نہیں دیے جاتے؟ بھائی یہ مولانا لوگ ہیں، یہ تبلیغ میں نکلیں، یہ بچے کے کان میں اذان دیں، یہ کسی کی ختنے کی تقریب میں جائیں، یہ کسی کی قرآن خوانی میں جائیں، مردے کو نہلانا ہو وہاں جائیں، کسی کا نکاح پڑھانا ہو، ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، علماء سے یہ کام کروانے چاہیے، لیکن یہ ہمیں بتائیں گے کہ تجارت ملک میں کیسے ہونی چاہیے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ مولوی ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ سیاست کیسے ہونی چاہیے؟ ان کو تو انگلش نہیں آتی. وہ تو شکر ہے اس زمانے میں انگلش تھی نہیں، ورنہ شعیب علیہ السلام کو، میں بار بار بتا دوں، انگلش کے ہم خلاف نہیں ہے، بہت ضروری زبان ہے، سیکھیں، مگر یہ کوئی سیدھے راستے کا معیار نہیں ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کو یہ آتی ہو وہ سیدھا راستہ بتائے گا، وہ جنت میں جائے گا، جس کو نہیں آتی وہ آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. ایسا نہیں ہے. گائیڈنس، سیدھا راستہ، یہ عربی میں نازل ہوا ہے، یہ انگلش میں نازل نہیں ہوا. اگر انگلش میں نازل ہوا ہوتا تو انگریز سیدھے راستے پر ہوتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ ابا اماں کو گھروں میں رکھتے، سمجھ رہے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے، وہ اللہ کو مانتے، وہ جنت جہنم پہ یقین رکھتے، وہ شراب نہ پیتے، وہ توحید پرست ہوتے. تو سیدھے راستے میں صرف یہ نہیں ہے ملک سے محبت یا اچھے اخلاق، اور بہت ساری چیزیں. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے سیدھے راستے میں، کہ آپ کا اللہ کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے، نظریہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، اس کو بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو شعیب علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ہمارے بزنس میں کیا کریں؟ دخل انداز. آپ ہمیں بتائیں گے کہ بزنس، آج بھی بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں، علماء سے تعلق ہوتا ہے، تاجر ہوتے ہیں، بڑی عقیدت، بڑی محبت، ان کو حج پہ بھی لے کے جا رہے ہیں، عمرے پہ بھی لے کے جا رہے ہیں، مگر تجارت کے مسائل ان علماء سے نہیں پوچھتے. وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے کس کو ٹوپی کرانی ہے، کس کو چونا لگانا ہے، یہ آپ کا کام نہیں. اس میں آپ نہیں. آج ماں باپ بھی تو بچے کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو. مولوی صاحب ہمارے بچے کو اتنا دیندار بنا دیں کہ نماز روزے پہ آ جائے، تھوڑا ابا اماں کی فرما برداری سیکھ لے، اس سے آگے جانے کی بچے کو بھی اجازت. اگر بچہ یہ کہنا شروع کر دے نا، ابا میں 20 سال کا ہو گیا، مجھے شریعت نے حق دیا ہے کہ میں شادی کر سکتا ہوں، تو پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو بچے کو کیا بنا رہے ہو؟ بولو بھائی، باغی بنا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو آپ اتنا اسلام سکھانا چاہتے ہو کہ وہ آپ کے حقوق سیکھ جائے، خدا کے حقوق وہ نہ سیکھے، اور اپنے حقوق کیا ہیں یہ بھی اس کا بھی اس کو نہ پتا ہو. بھائی یہ تو اپنا بھی حق ہے نا، نہ اپنے حقوق کا پتا ہو، نہ اللہ اس کے رسول کے، صرف ابا کا اور صرف اماں کا. اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو صرف اپنے حقوق پتہ چلتے ہیں، ابا اماں کے بھی وہ نہیں مانتا. کیونکہ اگر وہ اسلام کو فالو کرے گا تو پورے اسلام کو کرے گا، نہیں کرے گا تو کہے گا جہاں جب اللہ کے نہیں ہے تو ابا کے کہاں سے ہو گئے؟ یہ ابا کس نے دیے ہمیں؟ بھائی آپ لوگ تو ایسے لگ رہے ہو کہ مجھے بالکل پھیکے پھیکے لگ رہے ہو یار آپ لوگ آج. تو یہ ابا کس نے دیے ہیں؟ تو اپنے بچوں کو اللہ اس کا رسول سکھایا کرو، بلکہ ان کو یہ سکھاؤ بیٹا اللہ کے حکم کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے حکم کی بھی دھجیاں اڑا دینا. یہ ٹریننگ کرو بچوں کی. ان کو بولو کہ بیٹا مجھے یاد ہے کہ جمعے کی نماز اذان ہو گئی تھی ایک دفعہ، ہم بچپن کا واقعہ ہے، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ روٹیاں لے کر آؤ نا. میں نے کہا والد صاحب سے کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے اور اذان کے بعد خرید و فروخت منع ہے. حالانکہ والد صاحب کو بھوک بھی لگ رہی تھی، تھوڑا سا وقتی طور پہ ناراض ہوئے، لیکن پھر الحمدللہ خوش ہوئے. وہ پھر انہوں نے دوبارہ نہیں مجھے کہا، ان کی توجہ نہیں تھی نا اس طرف. تو میں نے کہا بھائی جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کیا ہے؟ اب اگر وہ فورس کرتے، میں باپ ہو کے تو میں کہہ رہا ہوں ہاں، تو میرے دل سے کیا ہوتا؟ باپ کی عظمت نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ 2 تھپڑ لگاتے، ڈنڈے سے کوٹتے، ہم چلے جاتے. دل میں ایک آتا کہ یار پھر نہ باپ مانتا ہے انسان، نہ اللہ کو مانتا ہے. تو والدین آج خود اولاد کو باغی بناتے ہیں. بھائی ان کو سکھاؤ کہ بیٹا اللہ پہلے دیکھو، اللہ کو مان لیا نا تو خدا کی قسم وہ تمہاری ایسی خدمت کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے کون ہے؟
باپ اور ماں، بیوی بچے بعد میں تمہارے والدین پہلے، اور ان کو خوش کیے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے، ان کو ناراض کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے.